ماں کی طرح اما عائشہ ایک دن رو رہی تھی. میرے نبی پاک آئے, کیوں روتی ہو؟ کہا حضور آج ایک ماں کی محبت کو دیکھا. ایک عورت آئی تھی, کہنے لگی میرے بچے 3 دن سے بھوکے, میں نے 3 کھجوریں تھی دے دی. اس نے ایک کھجور اپنے ایک بیٹے کو, دوسرے کو دی, اور تیسری خود کھانے والی تھی. تو بچوں نے اپنی ختم کر کے ماں کی طرف دیکھا, ماں نے کھجور نکالی, ایک ٹکڑا اس کے منہ میں دے دیا, ایک اس کے ٹکڑا منہ میں دے دیا. آج وہ ماں, اس ماں کی محبت کو دیکھ کے حضور, آج وہ مائیں جب تک زندہ ہے پیسے کے لیے ترستی ہیں, ان کے سامنے ساری دولت رکھ دیا کرو. ماں تو مالکن ہے میری ساری دولت کی, ان کا دل نہ دکھایا کرو. ماں باپ کی خدمت کیا کرو, ماں باپ کے پاؤں دبایا کرو. ماں باپ ہیں, ان کا دنیا میں یہ بوڑھا باپ اس دن نہیں مرتا جس دن اس کی موت آتی ہے. اس دن مرتا ہے جب بیٹا تیز آواز سے بول کے کہتا ہے باپ تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. باپ اگر چلا جائے تو دوسری مرتبہ باپ نہیں ملے, ماں نہ ملے. دنیا کے ہر رشتے کا بدل مل سکتا ہے, ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے. اور لوگوں, کون سے پیر صاحب کی کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں کوئی گارنٹی نہیں, مگر نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. وہ صحابیہ دعا کر رہی, دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بس, میرے پاس تھوڑا سا وقت میرا ابھی اور ہے. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ 1.25 گھنٹے کا ٹائم تھا, ابھی 20-15 منٹ ہے. بولوں دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا, آپ کو لگا مدینے گئے تھوڑی دیر پہلے, آپ کو لگا جی لگا میں تو پہنچ جاتا ہوں. اچھا, کچھ لوگ مدینے جانے والوں پہ اعتراض کرتے ہیں اتنا کیوں جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو حضور سے کہنا چاہیے, حضور اتنا کیوں بلاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں کرو مدینے نہ جاؤ. تو کیا جو اتنا کم پیسہ ہے آدمی کے پاس کہ وہ مدینے نہیں جائے گا صرف شادیوں کے پیسے؟ یہ تو وہی ہو گیا جیسے یہودی نصرانی کہتے ہیں کہ اتنی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ادھر دیکھو, مدینے خوب جاؤ. ہاں, اعلیٰ فرماتے ہیں پھر نہ کر بٹلی مدینے کی طرف, ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے. لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے. زور سے بولو. صحابیہ کیا دعا کر رہی ہے؟ ایمان دیکھو, ایمان چیک کرو. صحابیہ میری بہنوں کو سناؤ, میری بہنوں کو, میری بیٹیوں کو یہ بیان بتاؤ. کہہ رہی یا اللہ میرے نبی, تیرا باپ شہید ہو گیا اور بھائی بھی شہید ہو گئے, بیٹا بھی. تو وہ کوئی چیخی چلائی نہیں, جیسے عورتیں جب ہمارے روتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتی دوپٹہ کہاں چلا گیا, اور وہ رو رہی ہے, اور پھر اس کے آنسو نکلے, اس نے دوپٹہ سنبھالا, پردے میں گئی. عورتیں پیچھے پیچھے, دیکھو کسے دیکھے گی, پہلے باپ کو دیکھے گی, نہیں, پہلے جب ہم بیٹا شہید ہوا ہے اس کی لاش پہ جائے گی, نہیں پہلے بیٹے کے جائے گی, باپ کے جائے گی, نہیں پہلے بھائی کے جائے گی. مگر نہ بھائی کی طرف گئی, نہ بیٹے کی طرف گئی, نہ ادھر گئی. وہ ادھر گئی جدھر میرے حضور تشریف رکھتے تھے, جا کے کھڑی ہو گئی. حضور نے اسے دیکھا, دعا کی, اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا بیٹا شہید ہو گیا. نبی کی طرف دیکھ کے عرض کرتی, یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ. میں آپ کو دیکھنے آئی تھی, پورے میدان میں دیکھا, جب آپ کی نظر پڑی تو میرا دل مطمئن ہو گیا. اے صحابیہ, تیرا ایمان کتنا بڑا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. حضرت اب دیکھو, وہ پھر اس کے بعد اپنے باپ کے جنازے پہ گئی تو وہ چیخی چلائی نہیں, روئی دھوئی نہیں, ایسی جیسی عورتیں روتی ہیں. پردے میں تھی, باپ پردہ. کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے, اب بھی پردہ تیرا ایسا ہے؟ کہنے لگی میرا باپ کو موت آئی ہے, ابھی میرا کوئی پردہ تھوڑی مرا ہے, میرا دین تو زندہ ہے نا. میرا باپ جس کے لیے قربانی دے رہا ہے کہ میں اس پہ عمل نہ کروں, میرا بھائی جس کے لیے قربان ہوا ہے. اب اس کی مثال ہمیں تو ملتی نہیں. کاش میں ان لڑکیوں کو بتا دیتا جنہیں کالجوں کے رنگ نے اسلام سے دور کر دیا, دوپٹہ اوڑھنے سے جن کو گھٹن ہوتی ہے. میں اپنی بہنوں کو بتاتا جو انسٹاگرام پہ اپنا جسم دکھا رہی ہیں, اسلام کو بدنام کر رہی ہیں, جو فالوئنگ بڑھانے کے چکر میں بدتمیزیاں کر رہی ہیں. کاش میں ان کو بتا سکتا. ایسی لڑکیاں مجھے تو کہیں ملی نہیں, مگر ہاں اب میں سید بھی ہوں, اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں. مگر اب بھی یہ بیان کر رہا ہوں, میں نے یہ وصیت کر دی ہے کہ اگر فلسطین کی لڑکی میں سے کسی ایک کا جوتا مل جائے تو میرے مرنے کے بعد میری قبر میں میرے کفن کے میرے سینے پر وہ جوتا رکھ دینا. کون سی لڑکی کا جوتا؟ جس نے یہ بیان دیا ہے, جن عورتوں نے, ان میں سے ایک کا جوتا جنہوں نے یہ بیان دیا ہے. ہم جب رات کو سوتے ہیں, فلسطین کی لڑکیاں, ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کہ کیوں؟ کہ اس وجہ سے جب رات کو ہم سوتے ہیں تو اس وقت جب بم گرتے ہیں تو اس وقت میں صبح کو ملبے میں نکلتی لاشیں, اور ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری ملبے سے لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونے چاہیے. کہ جب مرنے کے بعد, جب قبر میں, جب حشر میں حضور کی بیٹی سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں, اے نبی زادی, اے پیغمبر کی بیٹی, ہمارے گھر بچے برباد ہو گئے, ہمارے ایک ایک بریڈ پہ 3 بچے رہے, پورے محلے برباد ہوئے, مگر ہم نے آپ کا پردہ نہیں چھوڑا.
ہم اپنی بہنوں کو بتا سکتے، میں اپنے نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں، جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، ہے نا؟ 4 لڑکے گاڑی تیز چلا رہے ہیں یہاں پہ راجستھان میں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4 لاشیں، 4 گھروں میں رو رہے لوگ. شام ہو گئی تو لوگ بولے ارے بھائی ماں تھک گئی روتے روتے بیٹوں کو، کب آئیں گی لاش؟ کہا صاحب پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ بڑی بھیڑ ہے، اندر گانے بج رہے تھے، گانے کی دیکھتے دیکھتے مرے ہیں، تو کیسے اٹھائے جائیں گے وہ لوگ؟ اچھا بتاؤ جو انسٹاگرام پہ گندی ویڈیو دیکھ کے مر جائے وہ قبر میں جاتے حضور کو پہچان پائے گا؟ یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں تمہاری آنکھیں نہیں ہیں. نوجوان یہ تیری آنکھیں، اب تو تیری مرضی ہے. کیا سمجھتا ہے اللہ تجھے دیکھ نہیں رہا؟ نہیں، سب سے باخبر. وہ رات کو موبائل پہ قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو رات کو انسٹاگرام پہ گندی تصویریں دیکھ کے سوئے وہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، لڑکی کو جو رات میں ویڈیو کال کر رہی ہے کسی غیر مرد کے ساتھ، اور وہ اس لڑکی کو بھی دیکھ رہا ہے جو رات کو مصلے پہ سسکتی بھی رو کے سوئی ہے اللہ کے ساتھ. کسی سے غافل نہیں. وہ شہر میں گھومنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ عیاشی کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس سجدوں میں رونے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بولے بھائی ابھی تک لاشیں کیوں نہیں آئی؟ کہ لگے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ بڑی بھیڑ ہے، رات کا انتظار کے بعد صبح کو لاشیں ملیں گی. اچھا وہ رات کو بند ہو گیا، کلوز ہو گیا، اب صبح کو رات بھر انتظار کرنا پڑا. کبھی دل زیادہ سخت ہو جائے نا، پوسٹ مارٹم ہاؤس چلے جا کرو، رانچی کے پوسٹ مارٹم ہاؤس تو ہوتے ہی نا، اور دیکھا کرو کتنی لاشیں آتی ہیں، کیسے کیسے مغرور کی ناک میں مکی چل رہی ہیں، کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہے، زحمت بھی کوئی نہیں کر رہا ہے. رات گزر گئی پوری، اور لائن میں آدھا گھنٹے نہیں لگنے چاہتے تھے، پوری رات لگے، پورے دن لگے، اور صبح کو کیا ہوا؟ یہ پورا پھاڑ دیا گیا. پہلے چھینی سے کاٹتے تھے، اب چھینی نہیں ہے، اب تو ان کے پاس کیلنڈر ہے، اس سے کاٹا پورا، اور کاٹنے کے بعد پھر یہاں سے پھاڑ دیا، آرگن نکالے جو بھی نکالنا ہے چیک اپ کرنے کے لیے، پھر موٹے سوئی ہے، موٹی سوئی، اس سے پلاسٹک کے دھاگے سے ایسے کر کے سیا ہے. میں نے 2018 میں اپنے محلے کے 2 بچوں کی غسل دیا ہے پوسٹ مارٹم والوں کو، تب سے لے کے اب تک میرا دل بڑا بے چین رہتا ہے. وہ بچے تھے، ان کے ایسے ٹانکے لگے تھے جیسے کسی بوری کو سی دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کے ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال، تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جس کے پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا اس کے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو لوگوں کو یہ کہنا نہیں چاہیے سفر میں رہنے والے کو، اے اللہ پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا میرے مالک، بچانا، مدینے میں ایمان والی موت دینا مالک. بڑا فتن کا دور ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ایک ایسا دور آئے گا میری امت پر، صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا، رات کو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی مر جائے گا، یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. نہ جوانوں کو چھوڑے، نہ امیروں کو چھوڑے، نہ غریبوں کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنی خیر مناؤ. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آخری بات کر رہا ہوں اور دھیان سے سنیں، وہ آئی ہے آ کے کہتی ہے مجھے کچھ اللہ کے نام پہ ملے گا. ایک آدمی سے وہ کہتا ہے میں تو ایک رات میں ایک عورت نہیں تلاش کرتا ہوں زنا کے لیے، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں ہے. واپس چلی گئی. مگر جب بچے روئے میں نے کہا تھا یہ بلے والے بھائی سے تھوڑا سا میرے اوپر رحم کرنا، مگر یہ لوگ اللہ کے فضل سے رحم والے ہیں نہیں. چچا بیٹھ جاؤ 2 منٹ کے لیے، آپ مقصد ہی ختم کر رہے ہو. پوری دنیا بدل گئی مگر آپ بلے والے لوگ نہیں بدل گئے. سب کے دلوں پہ اثر ہے، آپ کے بھی ہونا چاہیے. میری آخری باتیں ہیں، مجھے آپ سے داد نہیں ضرورت ہے. میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا سبحان اللہ کی، آپ کی مرضی کی مرضی ہے بھئی. اللہ جتنا آپ کا ہے اتنی میرا. تو اب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو 90 نیکی آپ ہی کو ملیں گی، مجھے تو سبحان اللہ، مجھے ثواب ملے گا آپ سے کہلو. اس نے کہا میں ہر رات ایک نئی لڑکی منگاتا ہوں، ہر رات ایک نئی لڑکی. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچ. مگر جب گئی نا بچے رونے لگے. اماں کچھ لائی، بیمار تھے نا بچے بھی، شوہر بھی بیمار تھا. بچے جب روئے نا تو ماں نے پھر بدل راستہ کیا. کہنے لگی تو مجھے کچھ دے دے فی الحال، رات کو آ جاؤں گی، جو تیرا دل چاہے کر لینا. میں مجبور ہوں. پیسے لے کے چلی گئی، بچوں کو کھلا کے رات میں آئی. جب رات میں آئی نا تو بچے اسے دیکھ کے اپنے آدمی کے پاس، اس آدمی کے پاس آئی. وہ زنا کرنے کے لیے آگے بڑھا. یہ بستر پہ لیٹی ہے، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی یہ کانپ رہی ہے. جیسے اس نے ہاتھ لگایا نا یہ کانپ کے رونے لگی. کہ کیوں روتی ہے؟ کہا تجھے پیسے نہیں ملے، ڈرامہ کرتی ہے. کہ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور نوجوان تو جمعے کے دن جب اللہ اکبر کہتا ہے نا تب بھی تیرا اللہ دیکھتا ہے. اور جب تو کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ جاتا ہے
تب بھی تیرا اللہ تجھے دیکھتا ہے. جب تو کسی لڑکے کے ہاتھ پہ ہاتھ لگاتا ہے تب بھی تیرا اللہ دیکھتا ہے. اور جب تو رات کو فلم دیکھتا ہے تب بھی تیرا اللہ دیکھتا ہے. بتا اس وقت میں تیری آنکھیں تیری ہیں؟ نہیں. معلوم ہے یہ کیا کہیں گے آج کے قیامت کے دن؟ مالک اس وجہ سے تو نے آنکھیں بنائی تھی کہ تاکہ تیرا دیدار ہو سکے، مگر اس نے تو اتنا گندا کر دیا کہ اب تجھے دیکھنے کے لائق ہم نہیں رہے. یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ آنکھیں بالکل گندی ہیں. نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی. عورت بولی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، اپنے مالک سے کہہ رہی ہوں مالک تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، مالک کبھی نہیں کیا، مگر آج کرنا پڑ رہا ہے، مجھے معاف کر دینا. اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے اور یہ میں ایک مجبور ماں نہ ہوتی، میرے قریب، میرے رحیم، میرے دل کے قریب میرے رب، تیری بندی کبھی یہ برا کام نہ کرتی، معاف کر دینا. جب وہ روئی آنسو اس کے نکلے، دل اس کا دھل گیا. بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، یہ پیسے لے. وہ چلی گئی. سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی، میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور اتنی رو کے گئی ہے، اور میں تو کتنی عزتیں لوٹ چکا ہوں، کتنا بڑا ڈاکو ہوں میں نے کتنی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے. مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں، تیرے کرم، مجھے معاف کر دے. سو گیا. صبح کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا. کون؟ دروازہ کھولو. دروازہ کھول کے دیکھا کہ میرا نام موسیٰ ہے اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگا موسیٰ کوئی غلط جگہ آئے آپ اللہ کے نبی، میں اس علاقے کا سب سے گندا آدمی، لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں میں نے پوری زندگی. گناہ کرتے کرتے اتنا بدکار نہیں اس علاقے میں جتنا میں ہوں. میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، مجھے اللہ سلام نہیں کہہ سکتا. کہنے لگے موسیٰ کوئی نیکی کی ہے؟ پوری بات بتا کے رونے لگا. رات میں رویا تھا. کتنا رویا تھا؟ کہ میرے آنسو میرے گال تک آ گئے تھے رو کے. کہ بس پھر میں سو گیا تھا. کہ موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے موسیٰ جا میرے بندے سے کہنا کہ اس کے جو رات والے آنسو تھے نا اس کے رب نے قبول کر لیا. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دے، آؤ بیٹے، آؤ میرے نوجوان، نبی کا دامن پکڑے. عزیز علیہ ما عنتم، حدیث کی تفسیر میں مفتی احمد یار نہیں بھی کہتے ہیں جب امتی گناہ کرتا ہے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، گالی دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کون نبی؟ کبھی غار حرا سے جا کے پوچھو، کوئی کسی کے لیے اتنا رویا جتنا حضور ہمارے لیے روئے؟ کبھی پیٹ پہ پتھر بندے، کتنے؟ 2 پتھر بندے. اما عائشہ کہتی ہیں حضور دعا کر رہے ہیں. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ پڑے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سب گنہگاروں کے لیے حضور رو رہے ہوں گے اور سجدے میں سر جھکا ہوگا. اور یہی فرماتے ہیں اعلیٰ پیش حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے. ہم کو قبر میں حضور کو آنا ہے. ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے ہمارے سرکار، میری جان سے زیادہ. ماں باپ، پوری دنیا کے ماں باپ اتنا پیار نہیں کرتے جتنا میرے نبی اپنے امتی سے پیار کرتے ہیں. وہی حضور جس نے غار حرا میں سجدے میں تمہارے لیے دعائیں کی، غار ثور میں، جبل ثور میں، جنہوں نے حضور نے اسی نبی کے نام پر کون کون اپنی جان دے سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ میں نیچے ہاتھ کر جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا نوجوان، اور مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے اس رانچی میں آج سے اس محفل میں کھڑے ہو کے کہیں آج سے میں نبی کے نام پہ جان بھی دے سکتا ہوں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں. اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں، بس وہ کھڑے ہو جائیں نوجوان جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں. جو داڑھی رکھائیں صرف وہ کھڑے ہوں، جذبات میں کوئی کھڑا نہ ہو، باقی بیٹھ جائیں. مدرسے کا کوئی بچہ نہ کھڑا ہو. جن کے پوری داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہو. ذرا باہر آ جائیں ایک منٹ، بس وہ باہر آ جائیں گے وہی رکھائیں گے. باہر آ جاؤ، یہاں آ جائیں. یہاں جو داڑھی رکھائیں نوجوان 100 شہیدوں کا ثواب، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی. تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہو نوجوانوں تو میرا مشورہ ہے شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو، کیونکہ خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. بگڑی بھی لڑکیاں داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑیاں والی وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. آؤ آؤ جلدی آؤ، ادھر آ جاؤ، ان بزرگوں کے سامنے آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب، ادھر آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. 100 شہید. نوجوان نکل گیا، ادھر سے نوجوان ہو باہر آئے 1 منٹ کے اندر. آؤ اب داڑھی رکھاؤ گے. پوری داڑھی جو رکھا ہے 1 مٹھی، 1 مشت پوری داڑھی ہوتی ہے 1 مشت، اس سے کم حرام ہے.
جو داڑھی والے گناہ سے توبہ کرے وہ یہاں آ جائے. داڑھی مڑانے والے گناہ سے توبہ کرے یہاں آ جائے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا. داڑھی آپ کے ہیں جن کے چھوٹی داڑھی ہوں وہ صرف آئیں. آپ دونوں لوگ پیچھے چلے جائیں. آپ جو سب سے پیچھے والے دو پلک آپ دونوں پیچھے. آپ کی داڑھی ہے جو پوری داڑھی رکھا ہے نوجوان وہ باہر آئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 بہت ہو گئے الحمدللہ. کوئی اور عاشق رسول آپ باہر آؤ. شرماؤ مت بیٹے. لوگ گالی دیتے ہوئے نہیں شرماتے, غلط جگہ کھڑے ہوئے نہیں شرماتے. تم سنت رسول کے لیے کھڑے ہوئے نہیں. ہمارے کبھی بزرگ بھی بیٹھے ان کی داڑھی بھی نہیں ہے پوری. جو آج سے کرکٹروں والی داڑھی نہیں دکھائیں گے, نبی کی سنت والی داڑھی. عشق تھا فتنہ گرا سرکش و چالاک میرا, آسماں چیر گیا نہ آئے بے بات. دل سے جو آہ نکلتی ہے سر پر نہیں طاقت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا, انہیں آج کا جلسہ دکھانا چاہیے. میں بھی جنوری میں مدینے جا رہا ہوں. آپ سب اجازت دو تو آپ کا سلام کہہ دوں حضور کی بات. ارے سب جاؤ گے مدینے انشاءاللہ. اوپر ہاتھ کر لیں, اوپر ہاتھ میرے ساتھ وعدہ کریں انشاءاللہ. دونوں آج سے وعدہ کرتے ہیں علماء اکرام کی موجودگی میں, آج سے نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مٹے گی انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز کے ساتھ, سنت رسول کے ساتھ, حضور کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم نیت کرتے ہیں. اے اللہ مالک بس آپ خاموش ہو جائیے, میں دعا کر رہا ہوں آپ آمین کہیں. اے اللہ ان کا کھڑا ہو جانا اس فتن کے دور میں یہ تیرے کرم کا معاملہ ہے. اب ان کو استقامت بھی عطا فرمانا مالک, اپنے فضل سے انہیں استقامت عطا فرمانا مولا. ان نوجوانوں کا ساتھ دینا مالک, اس فتن کے دور میں انہیں سنت پر استقامت عطا فرمانا. انشاءاللہ داڑھی سارے رکھائیں گے انشاءاللہ. اپنی اپنی جگہ جہاں سے بیٹھے تھے وہیں اٹھے تھے وہیں سے بیٹھ جائیں. بیٹھے مصافہ نہیں بات میں بیٹھے. ابھی میرے بعد مجھ سے بڑے خطیب, میں تو ایک چھوٹا موٹا آدمی, میں نے پہلے بھی آپ سے گٹیا انسان ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. مجھ سے بڑے خطیب آئیں گے, مولانا اشرف جیلانی صاحب راجستھان کے مفتی صاحب, وہ تقریر کریں گے. ابھی سیف خان پوری صاحب ہیں تو وہ بھی نعت پڑھیں گے. میرے سرکار میری لاج بچا. اس کا ذرا ایکو بڑھائے بھائی. مائک والے بھائی آپ نے آواز کچھ کم کیا, مگر اللہ نے مجھے اتنی دی ہے میں کسی شکایت کی نہیں. میرے سرکار, دونوں ہاتھ اٹھا لو اوپر, میں مدینے والے کی محبت میں پڑھو. میرے سرکار میری بات بنا اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. کچھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار. اور جب زبانیز پہ خورشید قیامت ہوگا, اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا. پڑھو میرے سرکار اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. کچھ نکمے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ آپ کا. میری کوئی غلطی رہ گئی ہے نا تو میں توبہ کرتا ہوں. اپنی بات سے کوئی بات مجھے بری لگی ہو تو آپ سے معافی چاہتا ہوں.
اور توبہ بھی کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں میرے سے. استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. بڑی جی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائیں دباد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بیٹھیے آرام سے.